السلام علیکم. رائل نیوز سے سلمان ہاشمی ٹوڈے. آج ہم جو ٹاپکس آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ بہت ہی انویسٹیگیٹو سٹوری لے کے آئے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں اور انویسٹیگیٹو سٹوری لے کے آئے ہیں. تو آج کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ افغانستان کا ایشو ہے. تو افغانستان کے اوپر ہمارے ساتھ ایک بہت ہی تجزیہ نگار رہے ہیں جن کی بہت ریسرچ ہے. تو آج وہ ہماری لائن پہ ہیں. تو کائنڈلی ان کا نام ہے رانا نوید نون. تو وہ ہمیں بتائیں گے افغانستان کے ایشو پہ. تو رانا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر مجھے آ رہی ہے ہاشمی صاحب آپ کے آواز. سر یہ رانا صاحب یہ بتائیں نوید صاحب کے جو افغانستان کا ایشو ہے اس وقت سب سے بڑی ہاٹ نیوز بنی ہوئی ہے. بالکل. تو آج آئی ایس پی آر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ, یہ کیا مسئلہ ہے, ذرا لوگوں کو سمجھائیں کہ ایشو کیا ہے یہ. سر آپ کو پتا ہے کہ جیسا بھی کچھ پرسوں کے دن تاشکند میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر بھی افغانستان نے کافی الزامات لگائے پاکستان کے اوپر اور انہوں نے مداخلت اور در اندازی کے الزامات لگائے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ہمیشہ دیکھیں یہ چیزیں کچھ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. جی. ہمیشہ سے افغانستان سے پاکستان کے اندر مزاحمت ہوتی رہے گی, مداخلت ہوتی رہے گی. ٹی ایل پی جیسے اپنا ٹی ٹی پی جیسے گروپس آئے پاکستان کے اندر, انہوں نے دہشت گرد کارروائیاں کی. افغانستان میں جو را کے ایجنٹس ہیں یا ایمبیسیز ہیں وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے یہاں پہ بلوچستان میں دہشت گردی کی. تو یہ تو ایک مذاق سا ہے کہ بھی پاکستان سے اگر لوگ جنگجو جا رہے ہیں اور وہ باڑ ہونے کے باوجود جا رہے ہیں تو یہ تو ایک مذاق سا لگتا ہے. اور سر آج جی رانا صاحب آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ مزید اور پرابلمز میں آ گئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا ٹریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. obviously سر پرابلمز کے اندر ہاشمی صاحب اس طرح سے آئیں گے نا کہ دیکھیں نا آپ بارڈر کے اوپر ایک تو افغان مہاجرین کا پریشر ہے. جی. افغان مہاجرین جو آ رہے ہیں وہاں پہ جنگ زدہ علاقوں سے. اب آپ کو پتا ہے اسپین بولدک میں اس ٹائم جو ہے وہ آپ کا افغان بارڈر ایریا ہے. جی. اور اسپین بولدک میں جو ہے وہ طالبان اس ٹائم اپنا پورا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور افغان فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو وہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے. اب رانا صاحب یہ کہیں وہ والا حساب تو نہیں ہوگا جس طرح ضیاء الحق صاحب کے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ افغان وار ہوئی اور پھر جناب وہاں سے مائیگریشن ہوئی. کیونکہ اگر یہ وار اسی طرح ہوتی رہے گی اور پاکستان کے اوپر وار مسلط کی جائے گی تو اس میں تو پاکستان آپ کو پتا ہے خود ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, بڑی مشکل سے سیکنڈ ورلڈ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے نا افغانستان, ابھی تک عمران خان صاحب کے جو آپ بیانات سن لیں یا ہماری جو آرمی کا سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ مذاکرات کے ذریعہ ہے نہ کہ ہتھیار کے زور پر. اب اسی کے لیے تمام حکومتیں کوشش کر رہی ہیں. اسپیشلی پاکستان کا کردار اس کے اندر بہت مثبت ہے, پازیٹیو کردار ہے. اور عمران خان صاحب نے شروع سے ہی ایک بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ افغان مسئلے کا حل صرف مذاکرات ہے. اچھا سمجھنے کی ضرورت ہے. ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا نا, ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہمارا بارڈر اوپن تھا, اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی باڑ یا فینسنگ وغیرہ نہیں تھی کہ ہم لوگوں کو روک سکتے. اب ہمارے پاس باڑ بھی ہے, فینسنگ بھی ہے اور ہماری فورسز بھی وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں. تو اس لیے یہ جو انٹروڈیوشن ہے اور یا پھر افغان مہاجرین کی جو آمد ہے اس کو تو ہم کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا ران صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کہ اسلام آباد کے اندر جو افغانستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی بیٹی اغوا ہوگی. ٹھیک ہے. جی وہ کیا سر کیا ماجرا ہے, وہ کیا یہ انہوں نے کوئی پالیٹکس تو نہیں کھیلی, خود ہی اغوا کر کے تو اس کے بعد بازیاب ہوگی, پاکستان کے اوپر پریشر بنا رہے. سلسلہ علی خیل جی سلسلہ علی خیل نام کی وہ بچی ہے جی, افغان امبیسڈر ہیں, ان کی بیٹی ہیں وہ. ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہم بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں, تو میں آپ کو صرف اس میں ایک پوائنٹ آپ سے بیان کرنا چاہوں گا. جو افغان امبیسڈر ہیں یا ان کی جو بیٹی ہیں سلسلہ علی خیل, ان کے بیان کے مطابق ان کی بیٹی شاپنگ کے لیے بلیو ایریا سینٹر گئی ہوئی تھی, بلیو ایریا کے علاقے میں. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ بلیو ایریا کا جو ایریا ہے اس میں موسٹلی آفیسز ہی ہیں, شاپنگ سینٹرز بہت کم ہیں. اور جو اکا دکا شاپنگ سینٹرز ہیں یا شاپس ہیں وہاں پر آپ کا جمعے کو ویسے بھی آف ہوتا ہے. اور جو ٹائم وہ مینشن کر رہے ہیں 1:45 PM کا, 1:45 PM پہ سر وہاں پہ مکمل سناٹا ہوتا ہے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ سلسلہ علی خیل صاحب وہاں پہ کر کیا رہی تھی 2:45 بجے, جب وہاں پہ مکمل سناٹا ہوتا ہے. جمعے کی نماز کی وجہ سے وہاں پہ کوئی بھی شخص نہیں ہوتا اور وہ وہاں پر
ایک امبیسڈر کی بیٹی ایک آن لائن ٹیکسی سروس کے اوپر کیا کر رہی تھی. اچھا سر، یہ نوید صاحب آپ سے رانا صاحب ایک یہ بھی بات پوچھوں گا کہ یہ جو مریم نواز کا بیان ہے کہ دیکھیں کشمیر جو ہے ایشو وہ امبیڈڈ ہے افغانستان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سارے ایشوز جتنے بھی ہیں کشمیر، ایران اور یہ بارڈرز جتنے بھی ہیں آپ کے، اس میں آلریڈی پاکستان آپ کو پتہ ہے بارڈرز کے ساتھ ساتھ بہت ساری کنٹریز پاکستان کو لگتی ہیں، بڑے اس کے پرابلمز ہمارے ساتھ ایک تو نہیں ہے سر. جی تو سر یہ اب یہ بتائیں کہ کشمیر پہ مریم نواز جو کہ نون لیگ کی اسپوکس پرسن ہے اور وہ بیان دے رہی ہیں کہ جی عمران خان نے ان کی جولی میں پھینک دیا ہے کشمیر، تو سر یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی گورنمنٹ اور اینٹی، مطلب یہ اس طرح کے بیان ایک سویلائز سوسائٹی تو کبھی بھی اس طرح کے بیان نہیں دیتی. سر دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس کے اندر، آپ میری بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنے دیں مجھے. ہاشمی صاحب، امریکہ ابھی افغانستان کے اندر 20 سال ایک جنگ لڑ کے گیا ہے، بے شک ابھی ریسنٹلی ابھی وڈرا کر رہا ہے، 5% اس کی افواج وہاں پر رہ گئی ہیں، وہ ان کا بھی انخلاء جو ہے وہ سپٹمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا. سر تقریباً $30 ملین $30 ملین پر ایئر امریکہ اپنے ان 7 لاکھ فوجوں پہ لگا رہا ہے جو کہ اس ٹائم ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر بیمار پڑے ہوئے ہیں، جو کہ دماغی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہے. اس کے باوجود کیا کوئی شخص نکلا اور اس نے جا کے امریکہ میں کسی جگہ کو احتجاج یا بیان بازی کی کہ آپ نے 20 سال میں کیا کھویا، کیا پایا، یا آپ نے 20 سال میں افغانستان کے اندر کیا کیا؟ سر جو نیشنل انٹرسٹ کے میٹرز ہوتے ہیں نا ان کو ایسے پبلکلی ڈسکس کرنا تو ویسے بھی جو ہے وہ. اب رانا صاحب یہ ہماری قوم کب سیولائزڈ ہوگی اور یہ کب ان اسٹیٹ سے نکلے گی کہ وی ہیو ٹو واک ان لائن؟ نا تو وہ اس کو تو اب آپ ایسے کر لیں کہ ٹھیک ہے اگر عمران خان صاحب کشمیر کا سودا کر آئے ہیں تو آپ ایسے کرتے ہیں، جب مودی صاحب آپ کے پاس رائیونڈ کے اندر آپ کی بیٹی کی شادی میں آئے تھے تو آپ اس ٹائم ان کو منا لیتی کہ جی ہمارا کشمیر چھوڑ دو. جی اچھا کھلانے کے بجائے جی رانا صاحب میں آپ سے ایک اور بھی پوچھوں گا کہ دیکھیں ہماری فوج جو ہے وہ بارڈرز پہ پاکستان کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارا ملک سیریا نہیں بنا، ہمارا ملک شام نہیں بنا، ہمارا ملک عراق نہیں بنا، ٹھیک ہے. عراق ایک بہت ہی امیر کنٹری ہے، دنیا کی 2nd richest کنٹری آف دا ورلڈ ہے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے، کچن نہیں ہے، اور وہ بڑی ہی ہاربل لائف گزار رہے ہیں. تو یہ ہماری آرمی کا سر جاتا ہے کہ ہم جو اتنے اچھے سٹینڈرڈ لائف گزار رہے ہیں ایک 2nd ورلڈ سٹیزن ہو کے، جہاں ہمارے یہاں گیس، بجلی، ہر چیز ہے، تو یہ آرمی کو جاتا ہے. تو سر نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کب نکلے گی؟ یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں یہ ڈرامے بازی کب چھوڑیں گے اور ایک قوم بن کے سوچیں گے کہ یار ہم نے فوج کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اداروں کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے انڈر یہ سارے ادارے ہیں، ایٹ دا اینڈ پرائم منسٹر بھی پاکستان کے انڈر ہے. تو یہ سر ہم کیسے، یہ ایجوکیشن رانا صاحب کیسے آئے گی ہماری قوم میں کہ بھئی ہم نے پاکستان کو لے کے چلنا ہے، آرمی کو لے کے چلنا ہے، انٹیلیجنس کو لے کے چلنا ہے؟ تو سر یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سر میں ہاشمی صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن ہماری ہو جائے گی. میرے اس کے اوپر تھوڑا سا سٹانس ڈیفرنٹ ہے. سر دیکھیں فوج ہے اس ٹائم، اس نے اتنی قربانیاں دی آپ کے ملک کے لیے، اب عید آنے والی ہے تو آپ کے بارڈر کے اوپر آپ کی حفاظت کے لیے ٹھہری ہوگی. جی اس نے نہ آپ سے چھٹی مانگنی ہے، نہ آپ سے اس نے کوئی کسی قسم کی کوئی آپ سے کوئی پیسے مانگنے کہ یار ہمیں دو، ہم آپ کی حفاظت کے لیے ٹھہرے. سر اس ملک کے اندر ہر دور کے اندر مختلف گروہوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج، جی جی جی، آپ کا سیلاب آئے تو فوج، آپ کا زلزلہ آئے تو فوج، ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی جیسے تنظیمیں پاکستان جیسے تنظیمیں آئے تو ان کو روکنے کے لیے فوج. اچھا رانا صاحب چھوٹا سا ایک اب ہم آپ سے چھوٹی سی بات کریں گے کہ کشمیر کے الیکشن پہ کچھ چھوٹی سی بات کر دیں کہ کون جیتنے والا ہے. فوج کا معاملات جو ہے نا، فوج کے جو معاملات ہے، فوج کشمیر الیکشن پہ ہم آتے ہیں. سر فوج کے معاملات پہ جو اس ٹائم آبجیکشن ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کیا جاتا ہے نا، دیکھیں سر نواز شریف صاحب کیسے آئے تھے، فوج کے تھرو آئے. بالکل سر، وہ تو ایک سسٹم ہے نا سر. رانا صاحب میرے ساتھ ایک دوسرے گیسٹ بھی ہیں تو میں ذرا تھوڑا سا ٹاپک چینج کریں گے. تو سر اب آپ کا پورا نام سر؟ جی زید محمود. جی زید محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہم آج ایک سٹوری لے کے آئے ہیں پولیس فراڈ کے اوپر کہ ایک پاکستان کے اندر ایک کرائم ہوا اور تھانہ کہوٹہ میں، اور یہ جو وقت وقوع ہے وہ 5
अक्टूबर 2020 को 6:45 के ऊपर वकूआ हुआ। ये FIR भी है हमारे पास, सारी डिटेल है। तो सर ये जरा बताएंगे कि अपना सर आपके क्या इसमें क्या हुआ? ये सर कोई हमारी उसके साथ किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, समझिए ये वो हमारा पड़ोसी था। ठीक है, तो वो सती बिलादरी का था, मोहम्मद सवार। ठीक है जी। तो उसने सुबह आकर हर आदमी से वो झगड़े करता था। हमारे घर पे आया है, वो पिस्टल लेकर आया है। ठीक है, हमारे हकीकी भाई को उसने गोली मार कर। तो आपका कोई झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं था, किसी किस्म का झगड़ा नहीं था। ठीक है जी। तो ये अच्छा, अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 2020 से आप कर रहे हैं, ये रिपोर्ट दर्ज है, तो क्या वो बंदा पकड़ा गया अभी तक? नहीं सर, नहीं पकड़ा गया। अच्छा, घूम फिर रहा है, समझिए पुलिस कोई तमन नहीं कर रही है, नहीं उसको पकड़ रही है। तो ये 9 महीने हो गए, एक पुलिस फ्रॉड हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बिगेस्ट क्राइम है वो 302 का मुकदमा है, ते और बे का। और इसके अंदर ये SHO साहब है, थाना कोहटा है, और इसमें मोहम्मद सवार साहब हैं जिन्होंने अंदर घुस के, ये एक गरीब बंदा था जो कि टायर पंचर का काम करता था, उसके घर में घुस के बगैर कोई जदाद के या कुछ और के, आपको पता है सती फैमिली वैसे भी बड़ी एग्रेसिव है, तो इन्होंने घुस के इनके भाई को मर्डर हो गया उनका। तो इसके बाद राणा साहब ये बताएं कि ये जो आप CPO के पास भी गए? CPO के पास भी गए हैं, RPO के पास भी गए हैं, उन्हें 5 दिन का टाइम दिया, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं पुलिस ने किया। तो राणा साहब ये बताएं कि ये सर ये क्या इशू है, ये पुलिस फ्रॉड, पुलिस क्यों नहीं काम कर रही? मतलब पैसे भी ले रही है, उधर SSP साहब इतनी इन्वेस्टिगेशन के पैसे दे रहे हैं, IG साहब इतनी बड़ी बड़ी आके बातें करते हैं कि जी वो कभी शराब बेचने वाले को पकड़ लेते हैं फौरन ही, चर्च थोड़ी सी हो तो उसको बंदे को पकड़ के सारा दिन बेचारे IOs जो हैं वो थाना कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा क्राइम है दुनिया के अंदर राणा साहब, जो हाईएस्ट क्राइम होता है वो मर्डर केस है, सारी पुलिस की प्रायोरिटी होती है कि इसको सबसे पहले पकड़ा जाए। पाकिस्तान में इसके ऑपोजिट क्यों है? ये तकरीबन अब 8-9 महीने हो गए हैं, बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, वो वहीं उसी इलाके में फिर रहा है, ये क्या वजह है राणा साहब? सर बात यह है कि सबसे पहले चीज समझने की जरूरत यह है कि मेरी लास्ट डिस्कशन हमारी जो हुई थी उसके अंदर भी मैंने यही चीज आपको बावर कराने की कोशिश की थी कि हमारे यहाँ एक सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया PCS का, CSS का, कि आप CSS करो और आके आप एक PSP ऑफिसर ग्रेड की सीट के ऊपर आके बैठ जाओ। ठीक है। और आपको जो है वो बाकी जो मामलात है, ग्राउंड रियलिटीज हैं, आपको उसका कुछ इल्म नहीं होता। बेशक। इवन के हमने अपने थानों के अंदर यहाँ तक भी देखा है कि हमारे यहाँ एक DPO साहब थे, उनको बड़ा शौक हुआ, उन्होंने आके थानों के अंदर नोटिस जारी कर दिए कि यार मुझे सारे इश्तिहारी जो है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके दिए जाए। ठीक है। अब वहां पर छोटे जो इन्वेस्टिगेशन IOs थे उन्होंने क्या किया कि किसी के मुलाजिम को पकड़ लिया, किसी को 6,000 दे दिए, किसी को 5,000 दे दिए कि DPO साहब आएंगे चक्कर लगाने के लिए तो तुम इश्तिहारी भर के थोड़ी देर के लिए थाने में बैठ जाना। अच्छा। हवालात के अंदर। तो इस तरह से तो हमारे जो DPOs हैं, RPOs हैं, ASPs हैं, इनको इस तरह से तो IOs वगैरह, इंस्पेक्टर्स वगैरह बेवकूफ बनाते हैं। जी सर, आप थोड़ा बताएंगे सर आप बताएंगे कि आप गए RPO साहब के पास, CPO के पास, उन्होंने क्या कहा आपको? SHO क्या कहता है आपको? जी सर, उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया RPO साहब ने कि 5 दिन आपको रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है। मगर हम थाने में गए, कोई तकरीबन 5 महीने हो गए। अब ये देख लें कि ये बंदा पाकिस्तान में ही है, ये बॉर्डर से भागा नहीं है, ये इधर ही घूम रहा है, इसका पेंशन नहीं बंद की है। हाँ, तो उसके मकान नहीं सील किए हैं। ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से, शेख रशीद साहब से, हम रिक्वेस्ट करते हैं IG साहब से, हम इनाम गनी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं CPO से, हम रिक्वेस्ट करते हैं SHO से कि भाई रिश्वत खाना बंद करो यार, खुदा का नाम लो कोई। देखो 302 हो गई है, किसी और कंट्री में हो तो वो 5 मिनट से पहले बंदा पकड़ के उन्होंने जेल में डाला हो। तो पाकिस्तान की सोसाइटी, हमारे बच्चे कब महफूज होंगे? जब ये क्रिमिनल जो है बाहर के पीछे होंगे। ठीक है। हमारे भाई के बेटे जो 2 बार इतने अरसे में 2 बार रजनामे के लिए आए हैं, वो कहते हैं कि रजनामा करो। हमने बोला है कि वो बाहर फिर रहा है, हम रजनामा कैसे करें? समझिए वो मुझे देख लें आप, ये कि ये गरीब बंदा है, एक गरीब आदमी है, इनका कमाऊ पूत, उसके 2 बच्चे भी हैं सर। जी 2 बच्चे, 1 बच्ची। वो घर भी अपना छोड़ दिया है, उधर लोग धमकियां दे रहे हैं,
समझ गए हो, रस्ते तो बंद हमारी करते। ये लतासफ सती साहब से बात है कि सर ये अपने सती फैमिली को थोड़ी सी नथ डाल के रखें। ये देखें गरीब आदमी बेचारा, उसका बंदा भी मार दिया है, ऊपर से बदमाशी भी कर रहे हैं कि ये इलाका छोड़ें, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो गरीब बंदों का ख्याल रखें, अल्लाह भी ऊपर देख रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आईजी साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्टर से, हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर प्लीज ये 302 का क्राइम है, इसमें पकड़े। पुलिस तो फुल टाइम रिश्वत ले रही है, जो भी थाने में एसएचओ को रिश्वत देगा। राणा साहब क्या कहते हैं आप, ये कैसे कल्चर चेंज होगा सर? ये तो आप देखें ना, इसमें तो आम बंदे का दिमाग घूम जाता है। तो जिस फैमिली का मर्डर हुआ हो उसके तो बिल्कुल वो लोग आउट हो जाएंगे। सर देखिए ना, हमारे यहाँ आप किसी भी छोटे से छोटे मसाइल के लिए चले जाएं, मसले के लिए चले जाएं, या किसी बड़े इस तरह के मर्डर केसेस के लिए चले जाएं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट सेम है। यानी कि एक बंदा एक तरफ एक आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो एक तरफ एक फ्रॉड के केस की भी तहकीकात कर रहा है, वो एक मर्डर केस की भी तहकीकात कर रहा है। डेली बेसिस के ऊपर उसके पास 2500 केस नहीं राणा साहब, मैं आपको करेक्ट करूंगा, जो एक स्क्वाड होता है, ठीक है, जो इसका एक अलग स्क्वाड होता है हर थाने के अंदर, जो कि क्राइम, क्योंकि मैं आपको पता है खुद बड़ा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ और मैं बड़ा करता हूँ। एक जो डेथ स्क्वाड होता है वो अलग स्क्वाड होता है हर थाने के अंदर। देखिए सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड। सर होने को तो हमारे यहाँ कानून बहुत सारे हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट कितना है? सर स्क्वाड होने को तो है, मैं उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उसको जो है एक्टिव किसने करना है? अब देखिए ना, मैं आपको यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थाने के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठा हुआ है, उसको आपने 2500 केस दिए हुए हैं कि भाई यार इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अब ये भाई जाएंगे आरटीओ के पास, जी राणा साहब आप आखिर में हम थोड़ा सा प्लीज आपसे इनके लिए फोन कर देंगे कि यार आप आओ और इनका काम करो। राणा साहब आखिर में चला जाएगा तो उसके लिए फोन कर देंगे कि यार इसका काम करो। राणा साहब अफगानिस्तान के बारे में हम फिर आएंगे, क्योंकि ये बड़ा हॉट इशू है। पाकिस्तान